آسان ہو جائے. تو میرا جو موضوع ہے وہ ہے نظروں کی حفاظت. الحمدللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. میرے اسلامی بھائی نوجوان بزرگوں اور سننے والی پردنشین خواتین، یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی اور نیک بختی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ اللہ کے اس پاکیزہ اور مقدس گھر میں ہمیں جمع ہونے اور دین کی باتیں سننے اور سنانے، اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار الہی جو باتیں ہم جہاں کہیں بھی یا اس مجلس میں سن رہے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو بچے باتوں میں مشغول ہیں ذرا خاموش رہ جائیں. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کوئی گنا سکتا ہے؟ بولیے. میں درمیان میں کچھ ایسے سوالات کروں گا تاکہ آپ کا ذہن کسی اور کی طرف نہ ہو، مجھے وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے، اس لیے بار بار سوال کروں گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. گاڑی ایک پہیے سے نہیں چلتی ہے، اس کو دو پہیے ہونا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے چلے جاؤ، شمار کرتے چلے جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں پاتے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی سمندر، جتنے بھی ندیاں ہیں، اگر اس پہ سیاہی انک سے کہا ہے سیاہی بنا لیا جائے اور جتنے درخت اس کو ایک قلم بنا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کو اگر لکھتے چلے جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی اور یہ درخت، یہ سمندر سب ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. تو اللہ کی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بولو بھائی. موضوع بولتے ہیں، میں ٹاپک پہلے کہہ دوں تو آپ لوگ ہوشیار ہے نا جی. عورت ہے جی. اور میرا موضوع کیا تھا آپ لوگ ذہن میں رکھنا جی. مسلمان ہونا جی. نہیں، موضوع کے دیر بولیے، ویسے تو بہت ساری نعمتیں ہیں تو ٹائم وقت ہو جائے گا. ماشاء اللہ. کیا ہے؟ آنکھ. شاید ان نوجوانوں سے ایک نوجوان ایسا ہے جو غور سے سن رہا ہے، تو ذرا غور سے سننے کی کوشش کریں. وہ ہے آنکھ. یہ جو آنکھ ہے نا، ہمارے پاس ہنکیاں ہوتی، حقیقت اصل میں آنکھ ہے. اگر ہنکیاں ہوتی، دھیرے ہوتی. یہ اللہ کی نعمتوں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس نعمت کی قدر کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نابینا یا بچپن سے پیدا کر دیا ہے کہ وہ بعد میں نابینا ہو گیا ہے، یعنی اندھا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو بینائی عطا کیا ہے، یعنی ہم الحمدللہ ہم آنکھوں کو نظر آتا ہے. یہ جو دو آنکھیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کرنا چاہیے. اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی اہمیت ان لوگوں سے جا کر پوچھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے اوجھل کر دیا. آنکھیں نہیں، نابینا ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کو اپنی آنکھوں کی قدر معلوم ہوتی. مسلمان کے اندر جب کوئی نعمت آتی، جب کوئی چیز ملتی ہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے اتنا ناشکرا ہے، اتنا نافرمان بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت
حفاظت نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا بلکہ ٹھکرا دیتا ہے۔ اسی لیے آنکھوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی عزت کرنا، آنکھوں کی قدر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے مجھے آنکھ دیا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں کھا سکتا ہوں، میں پھر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں اگر میری آنکھ ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے ایسے شخص سے دور رکھا ہے جنہیں تو نے نابینا بنا دیا۔ کبھی آپ کوئی آدمی نابینا جا رہا ہے، لٹھا پکڑ کر، لکڑی پکڑ کر، ذرا اس پہ غور کر کے دیکھو تھوڑی دیر کے لیے، اپنے اندر سوچو اگر میں اس نابینا کی جگہ میں ہوتا تو میرا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک قدم آگے بڑھنے کی تکلیف ہوتی ہے، معلوم ہے آپ کو، معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نابینا صحابی کون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی ہونے کے باوجود بھی مسجد کے آنے کے لیے کہا ہے۔ راستوں کے واقعہ کئی بار سنے ہوں گے کہ راستوں میں جو ہے نا سانپ، بچھو، جانور، بہت سارے زہریلے جانور آ رہے ہیں، کانٹے دار درخت آ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے، ایک راستہ پار کرنے کے لیے بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہنگا مجھے ہوئی ایسی نشہ پیدا کرنے کے لیے بول رہا ہوں، ارے پوچھو بھائی، تھوڑی دیر کے لیے پوچھو، ذرا سوچو۔ میں بھی پوچھتا ہوں، خواتین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کھول دیجیے، کیا محسوس ہوا، کیسا محسوس ہوا؟ وہ احساس آپ زبان پہ ادا نہیں کر سکتے، اپنے دل میں رکھیں، اپنے دل دماغ میں رکھیں۔ اگر یہی ایک 10 لحظوں کے لیے، 10 منٹ نہیں، 10 لحظوں کے لیے ذرا آپ نے غور کیا، لیکن ذرا اس نابینا آدمی کو جا کر دیکھو جس کی پوری زندگی آپ کے بدلا کرتی ہے، اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ سوچنا چاہیے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی قدر کرنا، آنکھوں کی اہمیت کو جاننا میرے مسلمان بھائیوں ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ بہرحال آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ آنکھ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہی آنکھیں ہمارے لیے جو نا دنیا میں بھی کام آ سکتی ہے اور آخرت میں بھی کام آ سکتی ہے۔ اگر آنکھوں کا، نظر کا غلط استعمال کریں گے، اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے تو دنیا میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا، دنیا میں بھی جو پریشانی آئے گی، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے۔ تو آج جتنی بھی گناہ ہو رہے ہیں، آج تو فتنوں کا زمانہ ہے، دن ب دن فتنے رونما ہو رہے ہیں، بڑھتے جا رہے فتنے، ایک طرف کی طرف سے ایک فتنہ شروع ہوا، ایک فتنہ ختم ہوا، پھر دوسرا فتنہ شروع ہو گیا۔ تو فتنوں کے زمانے میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے والا سب سے بہترین مسلمان، سب سے بہترین مومن ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر، یہ جو نظر رہتی ہے، نظر آنکھ، یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ زہرا معلوم ہے نا، زہرا کتنا خطرناک ہے، خالی زہر سنتے واہ واہ سنتے، تو یہ تیر کے معلوم ہے، یہ ایسا تیر ہے اگر کسی پہ لگ جائے نا ایک ہی تیر میں ختم ہو جائے گا۔ آج کے نوجوان ہوتے نا، کسی عورت پہ نظر پڑی، پہلی بار نظر پڑے تو عشق آیا تھا اس کو، اتنی خطرناک آنکھ ہے، اتنی خطرناک بری نظر ہے۔ ایک مثال میں رہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اگر کسی نے اس سے میرے خوف سے، میرے ڈر سے اس کو بچا لیا تو وہ مسلمان کو ایسا ایمان میں اپنے عطا کروں گا جس ایمان کی مٹھاس، جس ایمان کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس
محسوس کرتا ہے. اللہ جتنے بھی گناہ ہوتے نا، چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، کسے ہوتا ہے؟ ایک ازولی. جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اس گناہوں کی جڑ کون ہے؟ آنکھ. کیسا بولیں گے؟ آنکھ ہے. ہاتھ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے نا، پیر سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. بولیے بھائی جی، میٹھے سے آواز جی. سب سے پہلے دیکھتی چوری کیسا کرنا، پلاننگ بنانا اور دیکھنا کون تو چور آ رہا ہے، کون بھی نہیں دیکھ رہی کیا. اندھیرے میں جاتے کوئی بھی نہیں، اندھیرے میں نہیں، بند کمرے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہاتھ سے دیکھ لی گناہ کا کام کر رہے. شراب پی رہے، شراب کی دکان ڈال لیتی، اپنا جگہ پہلے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے، حرام راستے پہ جا رہے، فلمیں دیکھنے کے لیے، تھیٹر دیکھنے کے لیے جا رہے، آنکھ سے دیکھتے نا بھائی. تو جتنے بھی گناہ ہے ان تمام گناہوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہی آنکھ ہے. یہی دو آنکھیں، یہ دو آنکھیں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک رہتی. بری نظر بڑی خطرناک نظر رہتی، اسی لیے اسلام نے بری نظر سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا کیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. آپ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے سب سے پاکیزہ چیزیں ہیں، اور بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے. مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کس چیز کا؟ کہ مومنوں کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ آنکھ کا ذکر کیا ہے، نظر کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی کتنی بڑی اسلام میں اہمیت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شرمگاہ کی حفاظت کو پہلے حصے میں لاتا اور نگاہ کی حفاظت کو دوسرے حصے میں لاتا، دوسرے نمبر پہ لاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی حفاظت کو پہلے نمبر پہ لایا اور شرمگاہ کی حفاظت کو دوسرے نمبر پہ لایا. شرمگاہ کا جو گناہ ہوتا ہے وہ آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے. یہی آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے. یہ صرف مومنوں سے نہیں بلکہ مومنہ سے بھی کہا گیا. آپ سمجھیں گے خواتین ہم اس سے مستثنا ہے، ہم اس سے الگ ہے، نہیں. ایک مومنوں سے خطاب کیا گیا اور دوسری چیز مومنہ سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان اگر مومن آ گیا تو اس میں مرد بھی آ گیا، عورت بھی آ گیا، دونوں بھی آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر الگ سے نظر کی حفاظت کے سلسلے میں، آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں دونوں سے خطاب کیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مانا کیا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو. مومن ہے، ایمان والا مومن ہے. کیوں صرف مرد حضرات آئیں گے؟ بولیے عورتیں بھی، خواتین بھی آئیں گے نا. لیکن کتنی ایسی آیتیں ہیں صرف آمنو اور مومن کے لفظ استعمال کیا گیا ہے جہاں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی حفاظت کے سلسلے میں مومن سے اور مومنات سے بھی خطاب کیا گیا ہے. دلیل کیا ہے؟ آگے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. دونوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں، آنکھوں کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہی آنکھوں کا فتنہ، نظر کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے. انسان اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی دلدل میں پھنسا سکتا ہے. اگر ہم
آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے. اسی لیے اسلام نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. نبی کی بیویاں ازواج مطہرات ان سے بھی کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ جب تم نبی کی بیویوں سے ملاقات کرنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. پردے کے پیچھے سے رہ کر آپ کو سوال کرنا ہے, پوچھنا. کیا کہا گیا؟ کس کو کہا گیا؟ صحابہ سے کہا گیا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کا ایمان جو کبھی وہ گناہ نہیں کرتے, ان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت رہا کرتی ہے, کبھی گناہ کا کام نہیں کرتے. ان کے ایمان کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ تو ایسے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نبی کی بیویوں سے سوال کرتے یا پوچھتے یا کوئی دین کا مسئلہ ان سے پوچھتے تو کس طرح پوچھنا. اگر گھر میں گھس جانا نہیں, اور اکھڑوں کو اور آٹا کو گھوڑ کو دیکھنا نہیں, اور میں سوال کر رہا ہوں, میں سوال کا جواب دو. یہ حکم نہیں دیا گیا, یہ تعلیم نہیں دی گئی. تو پردے کے پیچھے رہتے ہوئے جب آپ کو سوال کرنا ہے, اتنی سنجیدگی کے ساتھ, اتنی احتیاط کے ساتھ اسلام نے تعلیم دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہوں کی عبادت کرنا. ہمیں ہے تو کیا کرتی, کوئی تو بسکٹ وغیرہ لے کر کچھ چلے گا تو اور ہم کھٹکا مارے تو رکھو بھاجے کے اندر, وہ اندر کیا آپ بھی کر رہا ہو تو کون کس حالت میں کس کیفیت کون ہو جاتی. ابھی وہ بلا رہی بولی بولو آپ نہیں بول دو یا نہیں تو کھڑکی کھول کر چھات کو دیکھتی. آپ کو معلوم کہ نظر کی اتنی بڑی حفاظت کرنا چاہیے. اگر انسان نظر کی حفاظت نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی نے سب سے خطرناک وعید سنائی. کیا؟ اگر کوئی مسلمان کسی غیر کے گھر میں جا کر دروازہ کھول کر یا کھڑکی کو سوراخ رہتا نا, جو چھوٹا کھلا حصہ رہتا ہے, جھانک کر دیکھتا ہے, گھور کر دیکھتا ہے اندر والے کیا کر رہے ہیں ان کو, تو اللہ کے نبی جواب کیسے ہے جی, کھا لیے کیا, پی لیے کیا کر رہی, کس سے بات کر رہا؟ زبان سے. یہ زبان آپ کو زنا کے قریب لے جا رہی ہے. اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ دیکھا ہوں پہلی بار جب پہلی نظر پڑتی ہے اب عشق ہو گیا مجھے. یہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے. ہنسی ضرور آئے گی مگر افسوس کرنا پڑے گا. کوئی اجنبی عورت, کوئی غیر محرم عورت, کوئی لڑکی اپنی نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے, روڈوں پہ چل رہی ہے, راستوں پہ چل رہی ہے, تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے, عورت کے لیے بھی حکم ہے. یہ نہیں کہ صرف خاص مردوں کے لیے اور یہ بھی نہیں کہ خاص عورتوں کے لیے, دونوں کی حکم ہے کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں, کوئی عورتوں کی ہجوم آ رہی ہے, کوئی عورتوں کی جماعت آ رہی ہے, یا کوئی عورت گزر رہی ہے, تو سب سے پہلے اپنی عورت کو اپنی نگاہوں کی نیچے کر لو. دور پہ دیکھنا, دور سے دیکھو, پہلی بار نظر پڑ گئی, کیا ہی ہوئی, کیا یہ آنکھوں کا زنا ہے. کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. اب ہم مسلمان سب سے زیادہ خصوصاً نوجوان سب ہے, خصوصاً نوجوان کیا ہے, اس بڑے فعل میں, اس بڑے گناہ میں سب سے زیادہ آگے نظر آتے ہیں. روڈا میں کہیں کو جاتے تو وہ تو دکھتی ہوگی, فنکشن ہالوں میں کہیں کو جاتے شادی خبر وہ تو دکھتی ہوگی, یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے, کوئی شاپنگ کرنے کے لیے, کوئی مال کو چلا جاتا ہے تو کہیں کو جاتی, وہ مال تو خریدتی ہیں. کیا کہ 10 روپے کی چیز خریدتی, کس کی کوئی من والے تو آ جاتی, کس کی کوئی نظر پڑ جاتی. یہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کی حالت ہے نا بھائی, یہ حقیقت ہے, کوئی کہانی کوئی قصہ نہیں ہے. کسی نے کہا اسلام جو تعلیم دی ہے کہ کوئی عورت آ رہی تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, اور عورت کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مرد آ رہا ہے, اگر کوئی لڑکا آ رہا ہے تو وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو, اور سب سے بڑا سوال اپنی نگاہوں کو زمین پر ڈال دو. میں مجھے اس کو مجھے پسند ہے, ان کو
یہ آنکھوں کا زنا ہے. آج ہو رہا ہے. آج ہماری گلیوں میں خواتین باہر بیٹھتی ہیں, روڈوں میں گلیوں میں اپنے گھروں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. مرد حضرات نماز کو آتے ہیں, جاتے ہیں, راستوں میں جاتے ہیں, لیکن نہ مردوں کو خیال آتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, نہ عورتوں بھی یہ فکر رہتی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. کسی کو بھی اتنا خیال نہیں. کیوں؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, کسی عورت پر نظر نہیں اٹھانا چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا کہا کہ یا علی, اے علی, جب تم کسی عورت پر نظر پڑی تو یاد رکھو کہ پہلی نظر معاف ہے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ دوبارہ دیکھتے رہ جاؤ, پھر دوبارہ کسی عورت پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا. یہ حضرت علی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آج ہم دن میں کتنی مرتبہ عورتوں کو دیکھتے ہیں, آنکھیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں. آج چل رہا ہے کچھ ایک تو روڈوں میں, راستوں میں, گلیوں میں چلتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں, جاب میں کرنے والے اور پڑھنے والے آج مسلمانوں کی اکثریت اسی گناہ میں ملوث ہے. کالجوں میں پڑھنے والے, اسکول میں پڑھنے والے یہ نوجوان, ان کا پڑھنا تو کم رہتا ہے, لیکن عورتوں پر نظر اٹھا کے دیکھنا زیادہ رہتا ہے. اور یہ ان کی سوچ رہتی کب گھنٹی بجتی کی, کب روڈوں میں زیادہ کی, کب ان کو دیکھنا کی. اب تمہیں بھی سوچتے گے کہ ارے مولانا کو پورا معلوم ہے, مولانا دیکھتے ہوں گے, ایسی بات ضرور نہیں ہے. یہ آج ہمارا یہ بتانا پڑتا ہے, آج کرنٹ ٹاپک جو چل رہا ہے, آج کے جو حالات چل رہے ہیں, اس کو بتانا پڑتا ہے. یہ عورتوں کے لیے, مرد کے لیے نہیں, عورتوں سے گزارش کی جاتی ہے, یا عورتوں کو حکم ہے کہ کسی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, یا کسی بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں, یا کوئی شادی خانوں میں, یا کوئی فنکشن ہال میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اب اس کا مطلب ہے نیچے دیکھو چلنا, سارے پتھر آنے گرانے کچھ بھی آنے لگی, وہ مطلب نہیں. آپ دیکھ کر ہی چلے, نگاہ اٹھا کر ہی چلے. اگر کوئی مرد آیا تو فوراً نیچے کر لو. یہ مومن کسی بھی مومن کی پہچان ہے. اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح آج جو بھی گناہ رونما ہو رہے ہیں, ان تمام چیزوں کا, ان تمام گناہوں کا دار و مدار یہی ہماری بری نظر ہے, یہی ہماری آنکھ ہے. آنکھوں کے ذریعے ہی انسان گناہ کرتا ہے. اسلام نے کسی غیر محرم عورت پر نظر اٹھا کے دیکھنے سے منع کیوں کیا؟ آپ نے کبھی خالی دیکھ لیا ہوگا, خالی ایک بار دیکھ لیا بس, آپ کیا ہوا دیکھے گا کہ اسلام نے منع کیوں کیا, ہوتا کیوں ہے؟ سوچا آپ نے؟ یہی آپ کی ایک نظر, یہی آپ کی ایک نظر بہت بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. ایک مرتبہ دیکھ لیے, اب انسان کیا ہے, اس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے, شہوت کے احساس, اس کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے, شہوت کے ارادے سے وہ دیکھتا ہے, آنکھوں کو دیکھتا ہے, تو ایک بار دیکھتا ہے, 2 بار دیکھتا ہے, تیسری بار دیکھتا ہے, پھر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر ملنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل جو ماحول چل رہا ہے, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, کیا فرینڈ بناتے ہیں لوگ, یہ تو چاہتا ہے نا. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ شہوت, خواہش کے ارادے سے مسلمان دیکھتا ہے کسی عورت, جو ایسے ہی نہیں دیکھتا. یہی شہوت اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کہ شہوت کے ارادے سے, خواہش کے ارادے سے دیکھنے والے کی مثال کتے کی طرح ہے, کتے کی طرح. اللہ اکبر. یہ آپ کی معمولی سی نظر کسی عورت پر پڑتی ہے, یا کسی عورت کی کسی مرد پر نظر پڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے.
اچھا آپ کو یہ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے خطاب کیا، نوجوانوں سے کہا، نوجوانوں سنے نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جب تم شادی کی عمر کو پہنچ جاؤ، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاؤ، بڑے ہو جاؤ، جوان ہو جاؤ، تو فلیتزوج، تو سب سے پہلے شادی کر لو، سب سے پہلے شادی کر لو، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ واہ، اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے نکاح کو سب سے پہلے نمبر پہ لایا۔ کیا کہا کہ اگر آپ شادی کر لیں گے، شادی کر لیں گے تو آپ دو سب سے خطرناک خطا سے بچ جائیں گے، دو بڑے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ایک فتنہ نظر کا فتنہ، آنکھوں کا فتنہ، اور دوسرا فتنہ شرمگاہ کا فتنہ۔ ان دو فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیوں کہا اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو آپ نہ آنکھوں کی فتنوں سے بچ سکتے ہیں، نہ شرمگاہ کی فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج دیکھیے جن جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، آج ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسی خبریں ہیں، کتنے ایسی نیوز ہیں جن کی شادیاں ہونے سے پہلے وہ کسی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، وہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اس میں مرد شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ بہت سارے ایسی خبریں ہم دیکھتے ہی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دل آگے نہیں بڑھتا ہے، پھر بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، پھر بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شادی کر لے گا، نکاح کر لے گا، تو آنکھوں کی حفاظت بھی کر لے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کر لے گا۔ اسی لیے آنکھوں سے بہت سارے فتنے رونما ہوتے ہیں، بہت سارے فتنے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہے گھر میں بیٹھ کر فلمیں دیکھنا، گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھنا۔ کس چیز سے فلم دیکھا جاتا ہے؟ گھر میں بیٹھے ہی آنکھ کھلی ہے، سامنے ٹی وی ہے، فلم دیکھ رہا ہے، تھیٹر میں گیا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا گناہ، اس سے بھی گناہ ہو رہا ہے۔ تو الغرض جتنے بھی گناہ ہم جو کرتے ہیں، اکثر گناہوں کا دار و مدار یہی ہماری آنکھ ہے، یہی ہماری نظر ہے۔ اس لیے تو اسلام نے بار بار تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اب شادی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ کچھ راستے ایسے ہیں جہاں عورت کو دیکھنا جائز ہے۔ کچھ ایسے راستے ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں اسلام نظر اٹھا کر دیکھنے کو جائز قرار دیتا ہے۔ کہاں؟ جب ہم کسی لڑکی سے شادی کرتے، کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، نظر اٹھا کے دیکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ دیکھ کر ہی شادی کرنا، نہیں دیکھیں گے، دیکھو میں اس کو پہلی گول ہی دیکھا تھا، شادی ہونے کے بعد کالے ہو گئی تھا، بچی بدل گئی تھا۔ اور اس سلسلے سے، شادی کے سلسلے میں ہمارے ماں، ہمارے بابا، ہماری خالہ، ہماری پھپھو، ہماری چاچی، ہماری مامی کیا ہے، ارے تو دیکھ لو کرے، میں دیکھ لیا تو بس، تو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کہیں تو بھی میں نے دیکھ لیا، نہیں دیکھ رہا، ہمیں دیکھ لیا تو بس نا یار۔ لیکن نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس عورت کو دیکھ لو، نظر ڈال کر دیکھ لو، پسند ہے تو شادی کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ یہ مقام ایسا ہے کہ ایسے موقع پر کیا ہے، کسی عورت کو نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد شادی کرنا۔ شادی کے ارادے سے اگر ہے تو اٹھا کر دیکھنا، چپکی چپکی دیکھ لیں گے تو ہونا ہے، بار بار گھر میں آ رہی، پھر گھر میں رشتہ دار گھر کو جا رہی، بار بار دیکھ رہی، کمروں میں جا رہی، ہاتھ دیکھ رہی، ہاتھ دیکھ نہیں۔ اگر شادی کا ارادہ ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو تب دیکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ دیکھنے کو کہا، یہ دیکھ لیے، بات ختم ہو گئی، شادی ہونے تک، مولانا مصطفیٰ نکاح پڑھانے تک اس درمیان بھی کبھی دیکھنا نہیں۔ ایک مرتبہ دیکھ لیے، ختم۔
اور میری بیوی سے ہونے والی دیکھ لے تو کیا جاتا، دیکھ لے تو کیا جاتا بھائی، بات کرے تو کیا جاتا، اسے چیٹنگ کرے تو کیا جاتا، روزانہ 12 پہلے بات سے چیٹنگ کرے تو کیا ہوتا، اس کو لے کو جنا کاروں میں گھمانے یا جنا جو کسی جنا آئس کریم بیوٹی پارلر میں یا آئس کریم پارلر میں لے کے تو کیا ہوتا، ہوتا وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا، گناہ نہیں تھا۔ جب تک نکاح نہیں پڑھایا جاتا تب تک وہ عورت آپ کے لیے حرام ہے، غیر موری ہے، نہیں دیکھ سکتے آپ۔ تو کچھ ایسے مقامات ہیں اور کتنے ایسے مقامات غلط راستے ہیں، غلط مقامات ہیں جنہیں اسلام دیکھنے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ اسی لیے ہم کسی گناہ کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے مسلمان کا انہی آنکھوں کے ذریعے آج ہم مسلمان بہت سے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ جو موبائل دکھ رہا ہے، یہ موبائل ہمارے لیے رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ اس موبائل کا صحیح فائدہ اٹھانے والا مسلمان اس کے لیے رحمت ہے، اس فون سے غلط استعمال کرنے والا مسلمان اس کے لیے زحمت ہے۔ اس سے اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم دین کی صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اللہ قرآن و حدیث کی صحیح باتیں معلوم کر سکتے ہیں، ایک اچھا ہے۔ لیکن اسی فون کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کا خسارہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان فون اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے یوٹیوب پہ جب اس کا فون اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے غلط تصویریں، فحش تصاویر، ننگی تصویریں، گندی تصویریں آج اسی موبائل فون میں نظر آتی ہیں، اور مسلمان اور آج کا نوجوان اس کو دیکھنے کے لیے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو سبسکرائب بھی کرتا ہے، لائک بھی کرتا ہے، شیئر بھی کرتا ہے، اور کیا ہے اسٹیٹس میں بھی رکھتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی موبائل فون کو اٹھا کر دیکھو، ان کی اسٹیٹس میں اٹھا کر دیکھو، کتنے ایسے اسٹیٹس ہیں، اکثر نوجوانوں کی اسٹیٹس میں فلمیں، گانے، گندی تصویریں، کسی ہیروئن کی، کسی ایکٹر کی تصویریں، گندی تصویریں کیا ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ یہ آج حقیقت ہے، یہ آج حالات چل رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم مسلمان، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ موبائل فون میں یہ گندی تصویریں دیکھنا، یہ فلمیں دیکھنا، یہ کیمرے دیکھنا، یہ سیریلیں دیکھنا، یہ گندی جو نا فحاشی جو نا گناہ کام دیکھنا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج جتنی بھی خبریں آتی ہیں، جتنے بھی نیوز پیپرز آتے ہیں، کوئی ایسا ایک پیپر بھی نہیں رہے گا جس پہ کسی عورت کی فوٹو نہ ہو۔ میں چہرے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اپنی چنگاری ذمہ دار کون بنا؟ اس کی اپنی آنکھ بنی۔ ذمہ دار کون بنا؟ اس کی بڑی آنکھ کب لگی؟ جب چھوٹی چنگاری لگتی ہے تبھی بڑی آنکھ بنی۔ کوئی غیر آپ بڑی آنکھ آؤ نہیں، چھوٹی ایک اندر گھر سے تو بس پورا جنگل ختم آ گیا تھا، پورا بہت چل جاتا۔ اسی لیے بہترین مثال امام ابن قیم نے دی ہے۔ اور اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، ہر چیز کا ایک زنا ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں زنا خالی جو نا کسی عورت کے ساتھ جو نا کوئی کام، کوئی غلط کام کرنا، کوئی عصمت ریزی کرنا، وہی زنا ہے؟ نہیں، ہر چیز کا ایک زنا ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا زنا، پیروں کا زنا، زبان کا زنا، سڑک، ہر چیز کا ایک زنا ہوتا ہے۔ ہاتھ کا زنا کسی چرمگاہ نے خیش چیز کو چھو رہا ہے، پیروں کا زنا وہ جو کسی کون کی بھلائی کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔